بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد حجازی ود تھنک ٹینک. ناظرین، آج میں جس شخصیت سے محو کلام ہونے جا رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو انہوں نے بہت متاثر کیا. ان سے ایک اگرچہ ذاتی رابطہ بھی ہے، لیکن میڈیا کے حوالے سے میں انہیں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی دیکھتا ہوں اور مجھے رشک آتا ہے. میں نے رشک کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. اور رشک کیوں ہے کہ وہ انڈیا کے چینل پر پاکستان کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. اور یہ میرے لیے، میں اپنے لیے سمجھتا ہوں بطور پاکستانی کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میرے دوست، میرے رفیق، میرے ساتھی اور ایک دانشور شخصیت پاکستان کا جو موقف ہے بڑی جرأت کے ساتھ، حب الوطنی کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب میرے آج کے مہمان ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب بات اپنی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو میں آپ کی انڈین چینل پر ایک بھرپور اور توانا آواز کی صورت میں دیکھتا ہوں. آئی اپریشیٹ یو. تھینک یو ویری مچ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اجازت صاحب. آپ ہمیشہ کی طرح محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیکھا ہے بہت کچھ آپ سے، آپ کے چینل پر بیٹھ کر کے. اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں میں بھی آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں. جیسے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہم لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، آپ سے پیار کرنے والے لوگ، آپ کو چاہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو دوسری بات آپ نے کی انڈیا کے چینل کہ واقعی میں ایک پاکستانی ہوں. سب سے پہلے مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ یار آپ مسلم لیگ نون سے ہیں، میں کہتا ہوں میں پہلے پاکستان ہوں، پھر مسلم لیگ نون ہوں، پھر مسلم لیگ نون کا جنون ہوں. اور پیار کرتا ہوں اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور اپنے پارٹی سے، اور اپنے اداروں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ میرے ادارے ہیں، میری پاک فوج ہے. میں ہمیشہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ وہی ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، وہی ہماری نگہبانی کرتے ہیں ہماری سرحدوں کی اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. جب یہ ادارے ہیں تو ہم بے خوف و خطر سوتے ہیں. یقین کیجئے کہ جب آپ کبھی کہیں دوسرے ملک میں جاتے ہیں، حالانکہ وہاں ہر قسم کی سیکورٹی ہے، لیکن ہم غیر محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اپنے پاکستان میں اپنے اداروں کے ہوتے ہوئے ہم اتنے ایزی اور اتنا انجوائے کرتے ہیں اپنے ملک میں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اجازت صاحب کہ یہ پاکستان جنت بے نظیر ٹکڑا ہے. اور جو ملک بناؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو اس پہ کیسے آنچ آ سکتی ہے. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کا علم بلند رکھیں گے پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بولتے رہیں گے کہ پاکستان زندہ باد. زندہ باد. پاکستان زندہ باد کی آواز جب بلند ہوتی ہے ڈاکٹر ارشاد کی زبان سے، اور جیسے میں نے پہلے کہا اور اس کو انڈورس کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ واقعی اسی جذبے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کی اصل روح جو ہے نا وہ پاکستان سے محبت کے ساتھ وابستہ ہے، اور پاکستان زندہ باد کی آواز جو ہے نا ہر پاکستانی کی آواز ہے. ڈاکٹر صاحب اب بات ہم کر لیتے ہیں ڈائریکٹ کہ پاکستان ہمارا ملک، آپ کا ملک، 22 کروڑ عوام کا ملک، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، تو آپ نے جس جذبے کا اظہار کیا پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے دفاعی اداروں سے وابستگی کا اور محبت کا اظہار کیا ہے، بلا شبہ ہر پاکستانی کی یہی آواز ہے. لیکن سیاسی کچھ گردش ایسی چلتی ہیں جس میں کچھ ایسی فضا بن جاتی ہے جس میں کوئی میں محتاط سا لفظ عدم اطمینان کی بعض اوقات لہر دوڑ جاتی ہے، اور لوگ متفکر ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اگرچہ اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رہے، لیکن میں سیاسی حالات کے حوالے سے آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا رخ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ جو بات کی جا رہی ہے الیکشن کی. ایک طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ فوری الیکشن کروائے جائیں. حکومت کا، آپ کی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، ان کا موقف ہے نہیں جی اپنے وقت پر ہوں گے، آئندہ سال ہوں گے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سینیریو آپ؟ دیکھیں، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جن حالات پہ ملک ہمارا چھوڑ کر کے گئے عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ حالات اتنے برے تھے کہ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا اور کیا ہوگا. ہم بلیک لسٹ میں نہ خدا نہ خواستہ چلا جائے ہمارا ملک. لیکن اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے بہتری کی کہ حکومت میں تبدیلی آئی، اور صحیح حقدار اور صحیح ملک کو بچانے والے اور چلانے والے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی باغ ڈور ہے. اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ابھی حالات اجازت صاحب ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. واقعی عوام بہت تنگ ہے. عوام دیکھیں تنگ تو پہلے سے تھی، 4 سال پہلے جب ان کو حکومت ملی اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا. دیکھیں ہر قسم کی
کام بند ہو گیا، نوکریاں بند ہو گئیں، کاروبار ختم ہو گئے. پھر دوسرا ایک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک کرونا آیا تھا پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں 2 کرونے آئے تھے، ایک کرونا کی شکل میں، ایک عمران خان کی شکل میں، اور واقعی اس نے تباہ کیا ہمارے ملک کو. دنیا کو تباہ تو کرونا نہیں کیا، ہمارے ملک کو 2 کرونے لگ چکے تھے، اور اللہ نے کیا کہ اس عذاب اور اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی جان چھڑائی. تو اب ملک صحیح سمت پہ چل پڑا ہے انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو یہ سب صرف اپنے اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، چونکہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، آپ اور ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے تھے یہاں. جیسے دیکھ لیجئے راول ڈیم برج، یہ 4 سال پہلے عمران خان صاحب نے شروع کیا، حالانکہ اس کا PC1 پہلے سے تیار تھا، سب کچھ تیار تھا، لیکن انہوں نے اپنی عزیز کو کسی کو ٹھیکہ دیا جس کے بارے میں اب نام نہیں لوں گا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ برج بنا اور بیچ میں رکا اور کام ختم ہو گیا. اور اتنی تکلیف تھی اسلام آباد کے لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے، ٹریفک بلاک رہتی تھی. تو ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں پاکستان، تو ان کا ویژن یہ ہے کہ ملک میں کہیں بھی سڑکیں بلاک نہ ہوں، سگنل فری پاکستان ہو. ہمارے قائدین یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش رنگ بھی لاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان کو سڑکوں کے جال سے ملا دیا. اب میرا تعلق ملتان سے ہے، میں جاتا تھا 9 گھنٹے 10 گھنٹے لگتے تھے. اب میں صبح جاتا ہوں، ناشتہ یہاں سے کرتا ہوں اور پھر ڈنر پھر واپس آ کے اسلام آباد کرتا ہوں. اب یہ ایک محبت ہے پاکستان کے ساتھ عوام کی. تو میں بات کر رہا تھا راول ڈیم چوک کی. تو جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت سنبھالی اور انہوں نے 7 بجے، ہم لوگ وہاں موجود تھے، 7 بجے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی 2 ماہ میں، اس 2 سے 4 ماہ میں سے تیار کیا جائے. اور دیکھ لیجئے کہ 14 اگست والے دن آزادی کا دن تھا. ایک خوشخبری اسلام آباد والوں کو وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی دی. اسی طرح اگر چلتا رہا اور انشاءاللہ یہ وقت پورا کرے گی گورنمنٹ. جیسے آپ نے کہا الیکشن ہو جا رہے ہیں، الیکشن اپنے ایئرپورٹ تک بنا، ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں یہ بند پڑا تھا. ہم نے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے میں نے ایک پروگرام میں آپ ہی کے کہا تھا کہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہی کام کریں گے آ کر کے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے 1 ہفتے میں میٹرو بس چلا دی تھی، کیونکہ بسیں بھی آئی ہوئی تھی، سڑک بھی تیار تھی، اسٹیشن بھی تیار تھے. بغض نواز شریف میں عمران خان نے اس کا افتتاح نہیں کیا تھا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے سفر نہیں کرنا تھا. سفر میں نے، آپ نے، عوام نے، غریبوں نے جو نوکری پہ نکلتے ہیں صبح میں ویگنوں میں دھکے کھاتے تھے، ان کو سہولت دی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے. دوسری بات آپ کر رہے تھے الیکشن. تو الیکشن کی فضا تو ابھی یہ ہے جاجی صاحب کہ ابھی جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے ہمارا ملک، ڈوبا ہوا ہے پورا پاکستان. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی مصیبت میں ہمارے بھائی پاکستانی جن کے علاقوں میں سیلاب آیا. عمران خان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس 3 صوبے ہیں ملک کے اور مین صوبے ہیں. بھائی آپ مدد کرو لوگوں کی جو سیلاب میں ڈوبے، نہ کہ آپ جلسے کرو، جلوس کرو. سیکورٹی کو پابند کرنا پڑتا ہے، پوری حکومت کی مشینری استعمال ہوتی ہے جلسے میں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو، کیونکہ جلسوں میں بھی ہمارے بچے جاتے ہیں، آپ کے بچے جاتے ہیں، پاکستانی جاتے ہیں، تو اس کو بھی سیکورٹی دینی پڑتی ہے. اور جو بیچارے لاوارث پڑے ہیں سڑکوں پہ سیلاب زدہ لوگ، ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. اگر میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستانیوں کی محبت اپنے بھائیوں سے، یقین کیجئے کہ ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کہ لوگ ٹرکوں میں سامان بھر بھر کے جائی صاحب لے کر گئے سیلاب کے جگہوں پر اور لوگوں نے پہنچایا. کاش عمران خان صاحب بھی یہ کرتے، کاش ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا. تو میرا نہیں خیال تھا کہ جو سڑکوں پہ ابھی تک لوگ پڑے ہیں لاوارث، وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے. تو خدا کرے کہ یہ ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی ملک کے لیے کام کریں، نہ کہ اداروں کے خلاف ورزش کرتے رہیں. جیسے کہ سب کو جیل میں ڈالتے رہے 4 مہینے، 4 سال تک جیل میں ڈال دوں گا، مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکے. اور آج اپنے اداروں کے خلاف ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اور ایسی، اب میں پرسوں دیکھ رہا تھا جاوید صاحب کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں بے اختیار وزیر اعظم تھا. بھائی آپ کے پاس اختیار نہیں تھے، وزیر اعظم بنے کیوں؟ آپ کو تو بڑا ووٹ دیا، آپ کو تو بڑی سپورٹ دی بچوں نے، ہمارے ینگسٹر نے ووٹ لے کر کے آئے، لیکن کیا وہی جو نیکسٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ نے بھی بات کی ہے ینگسٹر کی اور بچوں کی سپورٹ کی، جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، اس کا کیا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مطلب بچے ان کے ساتھ زیادہ تر، اب جو میں دیکھ رہا ہوں، اب زیادہ تر وہ ینگسٹر بچے ہیں جن کا ووٹ نہیں ہے. سپورٹ تو ضرور ہے، ووٹ نہیں ہے ان کا، لیکن جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ عمران خان کی حقیقت ہے کیا اور یہ چاہتے کیا ہیں، کس کے ایجنڈے پر ہیں.
کاش یہ جس طرح انہوں نے میں اجازت صاحب ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, اس میں ایک پی ٹی آئی کی خاتون تھی ایم پی اے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی دیکھیں جی ہم نے یہ کیا, ینگسٹر ہمارے ساتھ ہیں. میں نے ان سے ایک سوال کیا صرف, وہ میرے علاقے سے تھی, ملتان سے بہن ہے ہماری, تو میں نے انہیں کہا جی مجھے یہ بتائیے کون سے آپ کے مزارے کو نوکری ملی, مزارے کے بیٹے کو نوکری ملی, کون سا وہ بچہ تھا جس نے 22 سال آپ کے لیے انت تک محنت کی, کون سے عہدے پر ہے؟ نہ کہ آپ حراج, تھئیم, سیال, ڈاکٹر خان, یوسف زئی پٹھان, ان کے بچوں کے علاوہ مجھے بتائیے کہ کون غریب آگے آیا, کیونکہ تبدیلی تھی نا, تبدیلی کے نام پہ آپ آئے. مجھے بتائیے کون غریب آیا؟ میرا بچہ, آپ کا بچہ کوئی آیا؟ وہی خان, وہی نیازی, وہی شہباز شریف, وہی نواز شریف. یہ جب تک یہ تبدیلی, آپ تو مخالف ہوئے نواز شریف کے, شہباز شریف کے, کہ جی ان کے بچے آ رہے ہیں. بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ نام لیتے رہے, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی مخالفت میں آپ نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کہا, اور اس کی ووٹ آپ کو ملا. ٹھیک ہے جی, ینگسٹر نے دیا آپ کو, اور مجھے بتائیے ینگسٹر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کے چینل کی وساطت سے خان صاحب سے صرف یہی پوچھتا ہوں, کون سے غریب کو نوکری دی آپ نے؟ ہاں اب دیکھیے, اب نوکریاں بھی مل رہی ہیں لوگوں کو, لوگ باہر بھی جا رہے ہیں, ملک میں خوشحالی بھی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جو بات ایک سیاسی عمل کی ہے یا الیکشن کی ہے, ظاہر ہے کہ ووٹوں کا رجحان چلتا ہے, اور عام طور پر نعرے الیکشن میں یہ عوامی مطالبات کی یا عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو سابقہ ریکارڈ ہے وہی ہے کہ عوام کے مسائل کو الیکشن کے وقت ابھارا جاتا ہے. جب عمران خان کی حکومت ختم کرنی تھی تو جو موجودہ اپوزیشن ہے, جیسے آپ نے کہا ساری پارٹیاں, جس میں سابقہ 2 حریف جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو بڑی جماعتیں آپس میں متحارب رہی ہیں, وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر ہیں. مولانا فضل الرحمان, اس طرح دوسری ہے ایم کیو ایم, ولی اس کی جماعت, اسفندیار ولی کی جماعت, اور بلوچستان کی جماعت ہے. آلموسٹ عمران خان کے علاوہ ساری جماعتیں اسی اتحاد میں شامل ہیں, جس کی موجودہ سربراہی جناب میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. عمران خان کو ہٹانے سے پہلے جو سب سے مقبول نعرہ تھا وہ مہنگائی کا تھا, اور مہنگائی مارچ بھی باقاعدہ بلاول بھٹو کی قیادت میں ہوا تھا. اب یہ بتائیں کہ وہ جو مہنگائی کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے بعد, اب کیا محسوس کرتی ہیں کہ وہ مہنگائی کی تپش کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے, اور عوام اس مہنگائی کے رجحان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اجازت صاحب, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی, عمران احمد خان نیازی کی, ہمارا ملک, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی, بلیک لسٹ کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر کچھ دن اور یہ رہ جاتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہم لوگ نا. تو ملک کو آہستہ آہستہ, جب کسی دلدل میں پھنستا ہے انسان تو آہستہ آہستہ باہر آتا ہے. ہم ایک قسم کا کنویں میں گر چکے تھے, اب کنویں سے باہر آ رہے ہیں, اور اس کنویں میں چھلانگ لگائی ہمارے قائدین نے, پوری پی ڈی ایم کے سربراہان نے, کہ ہم گر جائیں ہماری عوام بچ جائے. میں یہ لفظ استعمال کروں گا جیسا, عوام صرف مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں ابھی, اور وہ کچھ عرصہ کرنی پڑے گی. کیوں کرنی پڑے گی؟ کہ جب تک ہم ایک سٹیبل نہیں ہوتا ہمارا ملک, ہمارے خزانے واپس نہیں آتے, ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے, جب تک مہنگائی بھی برداشت کرنی پڑے گی. تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں, جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں, اور تکلیف کے بعد ہر رات کے بعد صبح بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے. پاکستانیوں, آپ کو انشاءاللہ خوشحالیاں نظر آئیں گی. ماشاءاللہ. تو آپ کا جو تجزیہ کیا کہتا ہے جب آئندہ الیکشن ہونے والے ہوں گے, جو کہ مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو بڑی جماعتیں ہیں حکومتی اتحاد میں, ایون پورے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے. زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو یہ موقف ہے. تو جب الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے 2023 میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک مہنگائی کنٹرول ہو چکی ہوگی اور عوام کا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح طلوع ہو چکی ہوگی؟ انشاءاللہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ. اس دلدل سے پاکستان نکل چکا. الیکشن کے وقت اب تو الیکشن کی فضا بھی بہتر ہوگی. جب تک یہ جو خان صاحب مسائل پیدا کیے کھڑے ہیں ملک میں, لوگوں کو مزید سمجھ میں آ جائے گی کہ خان صاحب کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس ایجنڈے پر ہیں. دیکھیے آپ اجازت صاحب, میں تو ایک ادنا سا ورکر ہوں اپنی پارٹی کا, اپنے قائدین کا. آپ یہ دیکھیے کہ ان کا بنایا ہوا صدر عارف علوی صاحب آج ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ کہ وہ سچ بول رہے ہیں. ان کو سچ بولنا چاہیے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بیانیہ کوئی نہیں ہے, صرف جھوٹ پہ مبنی ٹوٹل تقاریر ہیں. آپ یہ دیکھ لیے پچھلے 22 سال سے
تقریریں کچھ اور تھیں. پھر جو پچھلے 4 سال سے تقریریں کرتے ہیں نا, مسلسل ایک ہی ایجنڈے کی تقریر ہوتی ہے, ایک ہی گالم گلوچ, ایک ہی بدتمیزی والی زبان استعمال کرتا ہے عمران خان. اور انشاءاللہ جب تک یہ الیکشن ہوں گے تو ان کا ٹوٹلی سب کو ان کی سکریننگ ہو چکی ہوگی خان صاحب کی, اور عوام کو جن کو ابھی تک کچھ ان کے بارے میں ہوپ ہے وہ بھی امید ٹوٹ چکی ہوگی. انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت بہترین ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں, اور ظاہر ہونے ہی اپنے وقت پہ, پہلے ہوں یا بعد میں ہوں, آخر ایک دن تو ہونے ہیں الیکشن, اور اللہ کرے کہ الیکشن کے لیے فضا سازگار ہو. الیکشن کا جب میدان سجے گا تو اس وقت جو موجودہ حکومت کی اتحادی جماعتیں جتنی اس میں شامل ہیں, کیا یہ اپنا اپنا علیحدہ الیکشن لڑیں گی یا پھر یہ اکٹھا اتحادی جو ایک ہی الیکشن کا پلیٹ فارم ہوگا؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جب وقت آئے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ تیل دیکھیے, تیل کی دھار دیکھیے, کیونکہ جب وقت آئے گا نا, وقت بہت بہترین مرہم ہے کسی بھی چیز کے لیے, کسی زخم کے لیے, کسی الیکشن کے لیے. تو اس میں جو ہمارے قائدین بیٹھیں گے, ظاہری سی بات ہے, ہم پی ڈی ایم میں گلدستہ ہے خوبصورت سا, اور اسی کی خوشبو سے مہکے گا پورا پاکستان. یہ گلدستہ جب اکٹھا ہوگا الیکشن میں بھی اکٹھا ہوگا انشاءاللہ, اور قائدین جو فیصلہ کریں گے, جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, جہاں الیکشن کسی نے لڑنا ہوگا وہاں الیکشن لڑے گا, اور انشاءاللہ مل کر کے لڑیں گے. لیکن وقت کیا کرے گا اس کا بھی میں کوئی جوتشی تو ہوں نہیں, تو انتظار کیجئے, انتظار کی گھڑیوں کا اپنا مزہ ہے, اور انتظار کا مزہ لیجئے انشاءاللہ. اسی انتظار کے مزے کی کیفیت میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کی باٹم لائن یہ ہے کہ عمران خان نیازی کے جو دور تھا اس کا ابھی تک ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ان کا لفظ ہے, بلکہ کہا تھا اس کنویں میں چھلانگ لگائی قائدین نے اور اب قوم کو باہر نکال رہے ہیں. الیکشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ وقت پر فیصلہ ہوگا, مل کر قائدین کریں گے, اور امکان ان کا یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ الیکشن مل کے لڑنا. صورتحال دیکھیں گے جہاں جس کی پارٹی کے امیدوار کی پوزیشن مضبوط ہوگی وہاں اس کا مل کر وہ سارے الیکشن لڑیں گے, جہاں اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہوگا تو وہ بھی ایک اتحادی صورت میں ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب کو امید یہ ہے کہ الیکشن جب ہوگا اس وقت صورتحال بڑی بہتر ہوگی, صبح طلوع ہو چکی ہوگی, ہم بھی اس اچھی صبح کا انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور میں آخر میں آپ سے ایک کمٹمنٹ لینا چاہتا ہوں جو میری خواہش ہے کہ آپ جس اچھے انداز سے بات کرتے ہیں اور مسائل پر جس طرح آپ کی نظر ہے اور آپ کا جو ادراک ہے اس حوالے سے, ملک کے حوالے سے, درپیش معاملات کے حوالے سے, میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ہر ہفتے کسی ایک ایشو پر آپ سے اسی طرح گفتگو کیا کریں تاکہ ہم بھی اور ہمارے سننے والے بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ایک اچھا پروفائل ہمارا بن سکے. آپ مجھے کمٹمنٹ دیتے ہیں؟ میں بالکل آپ کے چینل کے وساطت سے انشاءاللہ میں حاضر ہوں جی ہر وقت آپ کے لیے. آپ ہمارے سینئر بڑے بھائی ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ.